بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا جواب۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی مصیبت اور آزمائش میں گرفتار ہوتا ہے اور تمام دنیاوی اسباب سے وہ مایوس ہو جائے تو پھر ایک ایسی اندیکھی طاقت سے امید لگاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ جس کے متعلق اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ تمام اسباب سے بڑھ کر اور تمام طاقتوں سے مضبوط ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہی طاقت اس کا سہارا بھی بنے گی اور اسے مصیبت سے نجات بھی دے گی۔ ناظرین، اگر ہم دنیا کے بادشاہ سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ تنگ ہو جاتا ہے یا چپ جاتا ہے، لیکن رب تعالی فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اگر تم تکبر کرو گے یعنی اللہ سے سوال نہیں کرتے تو وہ تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ عز و جل اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب گناہگار اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرشتے 3 مرتبہ اس کی آواز کو روکتے ہیں، جب پھر پکارتا ہے تو اور فرشتے اس کی آواز کے درمیان حائل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی آواز کو کب تک روکو گے؟ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میرے سوا اسے اور کوئی بخشش سے نوازنے والا نہیں ہے، لہذا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے مغفرت اور بخشش سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے یا بلاتا ہے تو میں فوراً اس کی پکار کے جواب میں لبیک فرماتا ہوں۔ اکیلے میں پکارتا ہے تو اس کا جواب اکیلے میں دیتا ہوں، اور جماعت میں پکارتا ہے تو اس کا جواب بھی فرشتوں کی جماعت میں ہی دے دیتا ہوں۔ پھر جس نوعیت سے مجھے پکارتا ہے اسی نوعیت سے میں اسے جواب دیتا ہوں۔ بندہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے پالنے والے، اور میں جواب دیتا ہوں یا عبدی، اے میرے پالے ہوئے۔ اس کی شرح میں وہ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالی فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بندے کو اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تعالی ہر رات جب کہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے یعنی تہجد کا وقت ہوتا ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دے دوں، اور ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اب اگر کوئی بندہ عبادات میں اتنا مشغول ہے کہ اسے دعا کرنے کی فرصت ہی نہیں تو اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ جو شخص تلاوت قرآن میں اتنا مشغول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اس کو اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عبادت بھی وہی فائدہ دیتی ہے جو دعا کا فائدہ ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں، مگر قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ بندے نے دعا میں جو مانگا وہی اسے مل جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ بندے نے جو چیز مانگی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مصلحت کے خلاف تھی، لہذا اسے قبول نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی کے مثل کوئی آنے والی بلا، مصیبت اور بیماری کو اس بندے سے دفع کر دیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مانگی ہوئی دعا کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ اگر کوئی دعا گناہ یا قطع رحمی پر مشتمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے۔